قرآن نازل کیا گیا جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن مقدس کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھنا اور ثواب کے لیے نہیں سننا، بس نہیں، قرآن مقدس کو ہدایت کے لیے سننا ہے۔ مطلب ہدایت کے لیے سننے کا یہ ہے کہ قرآن میں آیا نماز پڑھو تو نماز پڑھو، قرآن میں آیا روزہ رکھو تو مطلب یہ روزہ رکھو، قرآن میں آیا حج کرو تو مطلب یہ حج کرو، قرآن میں آیا زکوٰۃ دو تو مطلب یہ ہے زکوٰۃ دو، قرآن میں آیا عورتوں پردہ کرو تو پردہ کرو، قرآن میں آیا ذکر کرو تو ذکر کرو، قرآن میں آیا توبہ کرو تو توبہ کرو، قرآن میں آیا استغفار کرو تو استغفار کرو، قرآن میں آیا جو کچھ اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر ہم نے قرآن پورا پڑھ لیا، قرآن پورا سن لیا، لیکن نماز چھوڑ رہے، روزہ چھوڑ رہے، حج چھوڑ رہے، زکوٰۃ چھوڑ رہے، اور اگر نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، زکوٰۃ دے رہے، لیکن دوسروں کو نہیں سمجھا رہے، دوسروں کو نہیں بدلا رہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ شیطان چاہتا نہیں کوئی آدمی نماز پڑھے، شیطان چاہتا نہیں کوئی آدمی روزہ رکھے، شیطان چاہتا نہیں کوئی آدمی حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن اگر کوئی آدمی ہمت کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو شیطان نے کہتا ہے اپنی پڑھتا رہو، میں اللہ والوں کو جانا ہے جہاں جہنم میں جا رہے ہیں، تیرے دل میں تھوڑا ہی ہے۔ تو شیطان تبلیغ سے روکتا ہے، دعوت سے روکتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جب تبلیغ نہیں ہوگی، دعوت نہیں ہوگی، تو بددینی پھیل جائے گی، بے دینی پھیل جائے گی، تو دینداروں کا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا صرف بے نمازیوں پر نہیں آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا جو روزہ چھوڑ رہے ہیں ان پر نہیں آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جو گناہ کر رہے ہیں ان پر نہیں آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نمازیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں، مجرموں، گنہگاروں پر نہیں آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، تو پھر وہ نیک لوگوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے، مگر عذاب ہوتا ہے نازل تمام قوموں پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ سوار ہیں کشتی کے اندر اوپر اور کچھ سوار ہے نیچے، نیچے والے جو ہیں سوچ رہے ہیں کہ پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، لاؤ سوراخ کشتی میں کر لیں اور نیچے سمندر میں پانی آتا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اوپر والے ان احمقوں کو نہیں روکیں گے تو جب پانی آئے گا کشتی میں تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو غرق ہو ہی رہے، تمہیں بھی غرق کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بددین ہیں، بے دین ہیں، اگر دیندار ان کو نہیں روکیں گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، تو پھر دیندار بھی نہیں بچ پائیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ جس طرح رمضان میں ہم نماز پڑھ رہے اس طرح ہم پورے سال نماز پڑھیں، جس طرح رمضان میں ہم تہجد پڑھ رہے اسی طرح پورے سال تہجد پڑھیں گے، جس طرح رمضان میں روزے رکھے رہے اس طرح پورے سال روزے رکھیں گے، لیکن وہ روزے جو ہوں گے فرض نہیں ہوں گے، نفل روزے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عید کے بعد، رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے مہینے میں تو ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھ لیے، اور جس نے 9 روزے رکھ لیے ذوالحجہ کے بقرعید سے 9 دن پہلے تو اس نے 18,000 دنوں کے برابر روزوں کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور جس نے محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، 9 تاریخ کا، 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، اور پیر کا، جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے۔ جب گھروں کے اندر ماحول ہوگا روزہ رکھنے کا پورے سال تو پھر رمضان میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی روزہ چھوڑنے کی۔ جب گھروں کے اندر ماحول ہوگا پورے سال تہجد کا، اشراق کا، اوابین کا، نفلوں کا، تو پھر کوئی گھر کا آدمی، مرد عورت فجر نہیں چھوڑے گا، ظہر نہیں چھوڑے گا، عصر مغرب عشاء نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرض بھی بتایا ہے اور نفل بھی بتایا ہے کہ وہ فرض بھی ادا کرو، نفل بھی ادا کرو۔ نفل ادا کرنے سے، سنت ادا کرنے سے فرض ادا کرنے میں طاقت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، قوت آتی ہے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے، آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، حج کریں گے، عمرہ کریں گے۔ میں بار بار کہہ رہا، لوگ کہہ رہے جی میرا کارڈ بنوا دو فلاں تاکہ میرا علاج فری میں ہو جائے، ایسا کارڈ بنوا دو، ایسا کارڈ بنوا دو کہ میری چھت ہے اس کی کڑیوں کی لینٹر ہو جائے، ایسا کارڈ بنوا دو کہ میرے گھر میں کیا آ جائے، گیہوں آ جائے، چاول آ جائے، تیل آ جائے۔ پتہ نہیں کون کون سے کارڈ بنوا رہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا جی میرا پاسپورٹ بنوا دو میں مکہ چلا جاؤں۔